پرانے والے کی ہڈیاں سائڈ پہ کر کے چلو بھائی نیا والا. تھوڑے دنوں میں ان کی ہڈیاں سائڈ پہ لگائیں, پھر شوہر ڈر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو بیوی پہلے مرے اور ہمیں پھر اسی کے قبر میں دفنا دیں, ٹینشن میں آئے ہوئے. وہ ایک آدمی تھا نا, اس کی بیوی بیمار تھی تو ٹینشن میں بیٹھا ہوا تھا. ڈاکٹر نے آ کے کہا کہ افسوس کی بات ہے آپ کی بیوی صرف 2 گھنٹے کی مہمان ہے. ڈاکٹر کا خیال تھا یہی ٹینشن ہوگی اس بیچارے کو کہ اتنی بیمار کیوں ہے. اس نے لمبی آہ کھینچی, سانس بھری لمبی, کہا ڈاکٹر صاحب جہاں پوری زندگی انتظار کیا 2 گھنٹے اور صبر کر لیں گے. تو اب مجھے بتاؤ ایسا آدمی مرنے کے بعد چاہے گا کہ اسی قبر میں مجھے بھی دفنایا جائے؟ پھر وہیں لے گئے. لیکن کراچی میں ایسا ہو رہا ہے, اس لیے بیویوں سے بنا کے رکھو. اسی قبر میں چلے گئے تو برزخ تو اچھی گزرے. تو آپ دیکھو عمارتوں کو دیکھتے ہیں, لائٹنگ دیکھتے ہیں, کیسی سجی ہوئی عمارتیں, اپارٹمنٹ, بڑے روشن دنیا ہے یہ. بازاروں میں تو ہر دوسرے دن چکر لگ رہا ہے, متاثر ہو رہے ہیں. قبرستان میں جانا نصیب ہوتا ہی نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزورھا, قبرستان جایا کرو, اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. یہ ہے اصل. تو جو غیر مسلم موٹیویشن دیتے ہیں نا, اس میں موت کا تذکرہ بولو نہیں ہو. وہ کامیاب لوگوں کی باتیں بتائیں گے, اس نے اسٹرگل کی یہاں تک پہنچا. کراچی کے حالات نہیں بتائیں گے. اتنی اسٹرگل کی, ایک دن رکشے والا پیل کے چلا گیا. اتنی اسٹرگل کی, ایک دن بارش ہوئی, آپ نے ٹیک لگانے کے لیے کھمبے سے ہاتھ لگایا, آپ نے کھمبے کو چھوڑنے کی کوشش کی, کھمبے کو آپ سے اتنی محبت ہوئی وہ نہیں چھوڑ رہا آپ کو, اب کھمبا نہیں چھوڑ. اور آپ کا انا للہ, اسٹرگل گئی بولو تیل لینے. آپ نے کووڈ سے, کرونا سے بچنے کے لیے تمام تر SOPs پر عمل کیا. پھر آپ کو فیور ہوا, بخار ہوا, گلا خراب ہوا, ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو کیا ہے کووڈ. آپ نے SOPs کو وہ والی گالیاں دینا شروع کر دیں جو معین اختر نے انور مقصود کے پروگرام میں اپنے ماموں کے حوالے سے نقل کی تھی. SOPs کے ایسے ایسے پارٹس کو گالیاں دی آپ نے. ہمارے یہاں جب لوگ گالیاں دیتے ہیں نا تو بندے کو کم, اس کے پارٹس کو زیادہ. ایسے ایسے پارٹس کو جو اس کائنات میں کسی نے سنے بھی. ایسے لوگ ہیں SOPs پر عمل کیا پھر بھی کووڈ ہو گیا نا. ابے یہ سب بکواس ہے ڈاکٹروں کی SOPs, اور یہ فاصلہ رکھ کے کھڑے ہو اور چھینکو نہیں, سب بکواس, میں کسی کو نہیں مانتا. وہ بھائی بکواس نہیں ہے, اللہ کی طاقت سے آپ لڑ نہیں سکتے. احتیاط تو کرنی ہے, باقی ہوگا وہی جو کون کہے گا, اللہ چاہے گا. اللہ نے کہا کچھ بھی کر لو. میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ہمارے ایک بہت قریبی دوست, بڑے خوبصورت, بڑے مالدار, بڑے عالم, بہت ہی کم عمری میں ایکسیڈنٹ سے انتقال ہو گیا اچانک. میری بہت اچھی گپ شپ تھی ان سے. میں بہت پریشان تھا کہ یار ان کو تو ابھی زندہ رہنا چاہیے تھا, اتنے قیمتی سرمایے, ان کے والد نے ان پہ اتنی انویسٹمنٹ کی عالم بنانے کے لیے, ابھی عالم بنے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی, بچے بھی چھوٹے چھوٹے. ایک بات اللہ نے دماغ میں ڈالی کہ ان کی موت میں حکمت یہ ہے, اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے. بس یہ میرے اور آپ کی باتیں ہوتی ہیں کہ اس کو زندہ رہنا چاہیے, اس کو نہیں مرنا چاہیے, یوں ہونا چاہیے, یوں ہونا چاہیے. اللہ کے ہاں یہ اصول نہیں ہے. میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مرنے سے دنیا کے کام رک جائیں گے, یہ ہو جائے گا. کوئی کام دنیا کا کسی کے مرنے سے نہیں رکتا, سب چل رہا ہے. اپنے آپ کو اتنا اہم مت سمجھو کہ میں نہیں مروں گا, سمجھتے ہو, تیار رہو ہر وقت. روئی جو ہے نا گھر میں لا کے رکھ لو, جو ناک میں لگائیں گے. کفن بھی لا کے رکھ لو گھر میں. تو اصل بات جو میں جلدی سے سمیٹتا ہوں, وقت پورا ہو گیا ہمارا.
میں یہ کر رہا تھا کہ وہ کامیاب لوگوں کی علامتیں بتائیں گے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس میں اگر 7 کامیاب لوگ ہوں گے تو 7,000 کون ہوں گے جو یہ سارے پروسیس سے گزر کے بھی ناکام. تو موٹیویشن کا جو اصل طریقہ ہے وہ یہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے. یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. جو کرو کس کے لیے؟ آخرت کے لیے. اور یہ جو اچھمبے کی بات لگتی ہے یار, مر کے مٹی ہو کے ختم ہو کے کون زندہ کرے گا؟ اللہ کہتا ہے یہ اچھمبا نہیں ہے کہ پانی سے قطرے سے پورا انسان بنا دیا میں نے. ابھی ہم نے انڈے رکھے ہوئے ہیں انکیوبیٹر میں, ہم نے انڈے رکھے ہوئے ہیں دیسی مرغی کے, نا دیسی مرغی کے. 21 دن میں چوزا نکل آئے گا. عجیب بات ہے یار. زردی اور سفیدی کھا کے ختم, لیکن اس کو ہیٹ دو اور مرغی کیسے بیٹھتی ہے اس کے اوپر, کیسے گھماتی رہتی ہے اس کو, چونچ بننا شروع, آنکھ بننا شروع, پھر ہارٹ بیٹ شروع. اتنی پیچیدہ مشینیں ہیں یہ کہ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ کوئی چھوٹی مشینیں نہیں ہیں. کڈنی بھی بن رہا ہے اس کا, پھر ہارٹ بن رہا ہے, آنکھیں, ایک آنکھ 21 دن کے اندر ایک آنکھ بن رہی ہے بھائی. قرآن بار بار کہتے ہیں جو 21 دن کے اندر جو یہ آنکھ بنا سکتا ہے, ناک بنا سکتا ہے, جگر بنا سکتا ہے, پورا چوزا باہر نکلتے ہی دانا چگنا شروع. اس کو کس نے بتایا؟ غیر مسلم تو کہہ دیتا ہے نیچر, یہ بیوٹی آف نیچر ہے. یہ کیا ہے؟ بیوٹی آف نیچر. بہت اچھا خدا سے جان چھڑانے کا انہوں نے طریقہ سیکھا ہے. نیچر پہ ڈال دو. نیچر میں اتنی بیوٹی کہاں سے آ گئی؟ ایک کالی کلوٹی دلہن تھی, بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آئی. جیسے کہ آج کل ایسا ہو رہا ہے, کبھی بھی میک اپ میں عورت کو دیکھ کے اس زمانے میں متاثر مت ہو. ایسی خواتین جو اندھیرے میں نظر نہیں آتی, وہ بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آتی ہیں, روشنی میں نظر نہیں آ رہی ہوتی. وہ بیوٹی پارلر والوں نے پتہ نہیں کیا کر لیا ہے, ڈسٹیمپر کے پورے پورے ڈبے خالی ہو رہے ہیں. تو آپ نے کیا کیا؟ ایک بدصورت عورت تھی, وہ بیوٹی پارلر سے ایسی تیار ہو کے آئی. آپ کہہ رہے ہو یہ نیچر کا حسن ہے, قدرت کا حسن ہے. بیوٹی پارلر کہہ کہ کمبختو یہ میرا کمال ہے. صحیح ہے نا؟ وہ یہ جملہ برداشت کرے گا؟ وہ کہے گا یار یہ میرا کمال ہے, میری کمپنی کو پبلش کرو, میرا ٹیگ لگاؤ, میرے بارے میں بتاؤ کہ میں ایسے کرتا ہوں. آپ نے کیا کیا؟ اس بیوٹی پارلر والے سے آپ کی دشمنی تھی, آپ نے سارا کس پہ ڈال دیا؟ نیچر کی بیوٹی ہے کہ ایسی